حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے ام معبد، یہ بکری کیسی ہے؟ انہوں نے عرض کیا، یہ وہ بکری ہے جو کمزوری کی وجہ سے دوسرے ریوڑ کے ساتھ چرنے نہیں جا سکی اور یہیں کھڑی رہ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اس کی کھیری میں کچھ دودھ ہے؟ انہوں نے عرض کیا، یہ بڑی لاغر ہے، اس میں دودھ کہاں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم مجھے اس بات کی اجازت دیتی ہو کہ میں اس کو دوہ لوں؟ انہوں نے کہا، اگر اس میں کوئی دودھ ہے تو بڑی خوشی سے لیجئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا نام لے کر اس پر ہاتھ پھیرا اور اس کی کھیری کو اپنے ہاتھ سے مس کیا، فوراً اس میں دودھ اتر آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑا برتن لے آؤ۔ چنانچہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دھونا شروع کیا۔ اس میں جھاگ اٹھنے لگی، یہاں تک کہ وہ برتن بھر گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بااصرار پہلے ام معبد کو دودھ پلایا، پھر اپنے ساتھیوں کو دودھ پلایا۔ جب سب نے خوب سیر ہو کر پی لیا تو آخر میں اس ساقی کوثر نے خود دودھ نوش فرمایا اور فرمایا کہ قوم کو پلانے والا سب سے آخر میں پیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کے بعد ابو معبد اپنی بکریوں کو ہانکتے ہوئے گھر لے آئے۔ انہوں نے جب دودھ کا بھرا ہوا برتن دیکھا تو حیران رہ گئے اور پوچھنے لگے، اے ام معبد، یہ دودھ کی نہر کہاں سے جاری ہو گئی؟ گھر میں تو کوئی دودھ والا جانور نہیں تھا اور جو بکری تھی اس کے تھنوں میں دودھ کا ایک قطرہ بھی نہ تھا۔ ام معبد رضی اللہ عنہا نے کہا، ایسا نہیں، بخدا ہمارے پاس ایک مبارک آدمی گزرا ہے، اور پھر اس نے سارا ماجرا کہہ سنایا۔ اس کے شوہر نے کہا، ان کا حلیہ تو بیان کرو۔ خدا کی قسم، مجھے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ وہی شخص ہے جس کی تلاش میں قریشی مارے مارے پھر رہے ہیں۔ اس وقت ام معبد نے اس پیکر نور کی جو دل آویز تصویر کشی کی، آپ بھی اس کا مطالعہ فرمائیے اور لطف اٹھائیے اور دیکھیے کہ عرب کی اس بادہ نشین خاتون کو اللہ تعالیٰ نے کیسی حقیقت شناس آنکھ اور کیسی حقیقت ترجمان زبان عطا فرمائی تھی۔ ام معبد کہنے لگی، میں نے ایک ایسا مرد دیکھا جس کا حسن نمایاں تھا، جس کی ساخت بڑی خوبصورت اور چہرہ ملیح تھا۔ نہ بڑی ہوئی توند اسے معیوب بنا رہی تھی، نہ پتلی گردن اور چھوٹا سر اس میں نقص پیدا کر رہا تھا۔ بڑا حسین، بہت خوب رو، آنکھیں سیاہ اور بڑی اور پلکیں خوبصورت، اس کی آواز گونجدار تھی۔ سیاہ چشم سرمگی، دونوں ابرو باریک اور ملے ہوئے، گردن چمکدار تھی، ریش مبارک گھنی تھی۔ جب وہ خاموش ہوتے تو پروقار ہوتے، جب گفتگو فرماتے تو چہرہ پر نور اور بارونق ہوتا۔ شیریں گفتگو واضح ہوتی، نہ بے فائدہ ہوتی اور نہ بیہودہ۔ گفتگو موتیوں کی لڑی ہوتی جس سے موتی جھڑ رہے ہوتے۔ دور سے دیکھنے پر سب سے زیادہ باروب اور جمیل نظر آتے اور قریب سے دیکھا تو سب سے زیادہ خوب رو اور حسین دکھائی دیتے۔ قد درمیانہ تھا، نہ اتنا طویل کہ آنکھوں کو برا لگے، نہ اتنا پست کہ آنکھیں حقیر سمجھنے لگیں۔ آپ دو شاخوں کے درمیان ایک شاخ کی مانند تھے جو سب سے زیادہ سرسبز، شاداب اور قد آور ہو۔ ان کے ایسے ساتھی تھے جو ان کے گرد حلقہ بنائے ہوئے تھے۔ اگر آپ انہیں کچھ کہتے تو فوراً اس کی تعمیل کرتے، اگر آپ انہیں حکم دیتے تو وہ فوراً اس کو بجا لاتے۔ سب کے مخدوم، سب کے محترم، نہ وہ ترش رو تھے، نہ ان کے فرمان کی مخالفت کی جاتی تھی۔ ابو معبد نے اپنی زوجہ ام معبد سے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دلکش اور دل آویز حلیہ سنا تو وہ کہنے لگے، بخدا یہ وہی شخص ہے جس کی جستجو میں قریش مارے مارے پھر رہے ہیں۔ اگر مجھے زیارت کی سعادت نصیب ہوتی تو میں یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم رکابی کا شرف حاصل کرتا۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔